کسی کے ہاں بہت زیادہ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کو کچھ لوگ استغفراللہ نحوست کہنے لگ جاتے ہیں اس عورت کو، تانے دینے لگ جاتے ہیں کہ تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بیٹے نہیں پیدا کر سکتے، اور مصیبتیں پا رکھی ہیں جو غیر اسلامی غیر شرعی ہے اپنے آپ کو خام خواہ تنگ کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت کو تانے دینا کہ تو بیٹے نہیں پیدا کر سکتے۔ اکثر ساس بھی اور یعنی کہ شوہر بھی تانے دیتا ہے۔ اس سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ عورت کے اختیار میں ہو تو آپ کو وہ سارے کے سارے 5 8 10 بچے ہی پیدا کر کے، بیٹے ہی پیدا کر کے آپ کو خوش کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، آپ اللہ پر تان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم میں کئی اور خامیاں، ان میں سے ایک خامی یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ہاں بہت زیادہ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کو کچھ لوگ استغفراللہ نحوست کہنے لگ جاتے ہیں اس عورت کو، اور تانے دینے لگ جاتے ہیں کہ تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بیٹے نہیں پیدا کر سکتے۔ تو پاکستان کے اندر یہاں پر اور کئی پریشانیاں ہیں، مقدمے ہیں، جھگڑے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پیسہ نہیں ہے، گرمی ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کئی اور مصیبتیں پا رکھی ہیں جو غیر اسلامی غیر شرعی ہے اپنے آپ کو خام خواہ تنگ کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت کو تانے دینا کہ تو بیٹے نہیں پیدا کر سکتی۔ اکثر ساس بھی اور یعنی کہ شوہر بھی تانے دیتا ہے۔ اس سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ عورت کے اختیار میں ہو تو آپ کو وہ سارے کے سارے 5 8 10 بچے ہی پیدا کر کے، بیٹے ہی پیدا کر کے آپ کو خوش کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، آپ اللہ پر تان کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں عورت کو کہہ کر کہ تم بیٹے نہیں پیدا کر سکتے، ہم اور بہو لے آئیں گے، ہم اور بیوی لے آئیں گے۔ پھر جب بیوی لے آتے ہیں تو پھر اگر اس سے بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو ساری زندگی مزید تانے اور اس کے حقوق پورے نہ کرنا، اس کو خرچہ نہ دینا، اس کے پاس وقت نہ گزارنا، جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ نے ان کے درمیان عدل کرنا ہے، وہ نہ کرنا۔ تو یہ جب ظلم و ستم ہم کسی پر کر رہے ہوتے ہیں، ہم پر وہ چیز آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ساس بھی کہتی ہے کہ میں حج پر بھی گئی ہوں، دلی سکون نہیں ہے، اللہ کے گھر میں دعا مانگی ہے، اللہ کے گھر میں گئی ہوں، دلی سکون نہیں ہے۔ دلی سکون تو بہو کو خوش کرنے میں تھا، اس کو خام خواہ کیوں تم نے تنگ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر تانا زنی کر رہی ہو بہو کے ذریعے کہ تم بیٹے نہیں پیدا کر سکتے۔ بیٹا کس نے دینا ہے؟ اس عورت نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے۔ شوہر کہتا ہے میں نمازیں بھی پڑھنے لگ گیا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، فلاں نیکی کا کام بھی کیا، عمرے پر بھی گیا ہوں، تو سکون نہیں ہے دل میں۔ دوسری شادی ہوگی، بیٹا پیدا ہو، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کیسے آئے؟ کسی کا سکون خراب کر کے تم سکون کی تلاش میں ہو، اللہ سکون نہیں دے گا۔ بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے۔ آپ اس کی خواہش رکھیں، ٹھیک ہے، دعائیں کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ناگوار نہ گزرے۔ اگر ناگوار گزرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیا کرتے تھے، قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ ناگواری اتنی ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم عشق رسول اور نعتیں کی باتیں کرتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں اور عاشق رسول کہلاتے ہیں، اور کام وہ کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کیا تھا کہ بیٹی پر قرآن مجید کے اندر ناگواری گزرتی تھی بیٹی کی پیدا، اور ہمارے ہاں ناگواری گزرتی ہے۔ نہ صرف ناگواری بلکہ وائف کو تانا بھی دیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور عورتیں بھی آ کر رشتہ دار پڑوسی وہ تانا دیتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ تالاب میں سارے بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ اندھا تھا، وہ بیٹھا پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے، یہ بھی کھیلے کودے خوش ہو جائے دوسرے بچوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے ترس آ رہا ہے، تو نے مجھے رحیم بنایا ہے، کریم بنایا ہے، تو میرے دل کے اندر وہ چیز ہے، تو پلیز آپ کر دیں۔ اس کو آنکھیں مل گئیں، وہ خوشی سے تالاب میں گیا، نہانے لگ گیا، سوئمنگ کرنے، تیراکی کرنے لگ گیا، کھیلنے لگ گیا۔ خوش ہو کر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو رات لے کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بچہ دوسرے بچوں کو مار رہا ہے،
ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ان کو تیراکی نہیں کرنے دے رہا، ان کو کھیلنے نہیں دے رہا. ایک بچے نے ساروں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. اب وہ تو خوش ہے، باقی ساروں مصیبت آ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یا اللہ اس کی آنکھیں لے لے تاکہ دوسرے بچے تو کم از کم کھیل سکے، تو وہ تو اب نہیں کھیل سک رہے. ہم کہتے ہیں کوٹھی کا وارث کون بنے گا فلاں، پتہ نہیں کبھی کبھی بیٹا والدین سے پہلے فوت ہو جاتا ہے. اور جو جاب کی اگر کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹیاں کما کر نہیں دیں گی، بیٹا کما کر دے گا، تو جاب کی جو ٹینشن لوں گی نا، جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ 25 سال ڈگریاں حاصل کرنے میں لگتے ہیں اور 25 سال ان کی فوٹو اسٹیٹ کرنے میں، فوٹو کاپیاں کرنے میں لگتی ہیں. 50 سال میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو جاب کی جو ٹینشن ہوگی وہ مار دے گی. بزنس میں کامیابی نہیں ہو رہی. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے کہا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر 80-90 سال کے اندر کروڑ اور ارب پتی کر دے. اللہ کے ہاں کو کمی ہے، صرف بیٹے سے ہی ملنی ہے رزق. اگر کیڑے کو یہ مثالیں تو دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کیڑے کو پتھر میں رزق دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے دے گا. اللہ سے رزق مانگے، اولاد یا بیٹوں سے نہیں. بیٹی ہو سکتا ہے اتنی اچھی بنے کہ آپ کو نہ صرف میں نے دیکھا ہے 7-8 لاکھ روپے بچیاں کما رہی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کورس کیا، گھر میں بیٹھے ہوئے کما رہی ہیں. امریکہ کی ایپ بناتی ہیں، ویب سائٹ بناتی ہیں، UK سویڈن، بیٹوں سے زیادہ کما رہے. ہو سکتا ہے آخرت میں بھی آپ کی بخشش کا سبب بنے، اتنی نیک بنے. بیٹے بھی بن سکتے ہیں لیکن ناگواری نہیں ہونی چاہیے بیٹیوں پر. تو اس خامی کو دور کریں. اور کئی مصیبتیں، یہ ساری مصیبتیں بھی اپنے اوپر لائی ہوئی ہیں کہ بار بار جھگڑے ہو رہے ہیں، جی بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے ہمیں چاہیے. دوسری شادی کی اب افورڈ ہی نہیں کر سکتے خرچہ، پھر لڑائیاں جھگڑے، پھر دوسری بیوی ناراض، بیٹا پیدا ہو گیا لیکن ناراض ہو کر چلی گئی. تو ہزاروں مسائل ہیں، ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات بھی اچھی لگی ہو آپ آگے شیئر کریں، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک میں، سوشل میڈیا. شکریہ، والسلام.